السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جو حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، ان تمام ہی لوگوں سے بہت ہی ادباً چند گزارشات ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا ایک بہت ہی مقدس مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، یہ خواہش ظاہر کی جا رہی ہے کہ ہم میں کا ہر فرد اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے ذخیرہ جمع کرے۔ لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھ کر ایک تو یہ بات کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، چنانچہ اس کے اندر تراویح کی نماز میں پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، پورا قرآن سنا جاتا ہے، اور کئی لوگ قرآن مجید پڑھ کر اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن بہت ہی افسوس اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی عمریں بڑی ہونے کے باوجود بھی اب تک کلام مجید کا پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ قرآن مجید کو پڑھا جائے، اور اللہ نے قرآن مجید کو پڑھنا بہت آسان بنایا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، کہ ہم نے قرآن مجید کو بہت آسان بنایا ہے پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے۔ لہٰذا تھوڑی سی جستجو کی اور تھوڑی سی کوشش کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید کو سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ چونکہ اس مہینے کو قرآن مجید کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے، لہٰذا اس سال رمضان میں سنیچر کے دن سے اگر روزہ جمعہ کا ہوا تو دوسرا روزہ جو سنیچر کا روزہ ہوتا ہے، سنیچر کے دن ظہر کی نماز کے بعد بخاری مسجد کے اندر وہ افراد جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے، ان کے لیے نورانی قاعدہ مشق کے ذریعے سے انشاءاللہ سکھانے کی کوشش کی جائے گی، اور یہ نسبت ان کے ساتھ پیدا کی جائے گی کہ کوشش کی جائے گی کہ رمضان کے اندر ہی انشاءاللہ وہ قرآن مجید کے پڑھنے والے بن جائیں، ورنہ تو کم سے کم قرآن سے لگاؤ تو ضرور ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد اپنے محلے وغیرہ میں رہ کر وہ قرآن مجید کو سیکھنے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا میں آپ تمامی حضرات سے، اور خصوصی طور پر جو نوجوان 10th کے ہیں، پی یو سی فرسٹ ایئر کے ہیں، پی یو سی سیکنڈ ایئر کے ہیں، یا اس سے اوپر عمر کے ہیں، ان لوگوں سے میں بہت ہی خصوصاً یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس بہترین موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ظہر کی نماز آپ بخاری مسجد میں ادا کریں۔ انشاءاللہ نورانی قاعدے کو پڑھا کر، سکھا کر، اس پر عملی مشق کرا کر انشاءاللہ قرآن مجید کو سیکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے کے اندر صبح میں ناشتہ ہے یا پھر دوپہر کا کھانا ہے، اس کا بنانا وغیرہ کچھ ہماری مستورات کا ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہماری مائیں بہنیں گھر کے اندر خالی بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس سال بھی ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں اور ہماری مستورات اس مہینے کے اندر کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ ان مستورات کے لیے تقیہ مدرسہ جو جامع الطیبات مدرسہ ہے، اس مدرسے کی جانب سے بیجاپور شہر کے اندر کئی جگہ میں ایسے اجتماعات اور اصلاحی پروگرام رکھے گئے ہیں جو 1 رمضان سے 20 رمضان تک رہیں گے، 1 رمضان سے 20 رمضان تک رہیں گے۔ جیسے تقیہ میں خود ہے درگاہ کے پاس، اور اسٹار ہال ہے وہاں پر، ایسے ہی ساگر ہال ہے، پہاڑ خان ہال ہے، یوگاپور کے اندر اس کا انتظام کیا گیا ہے، ایسے حمال کالونی میں بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے، اور سندھی ناکے کے پاس بھی اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو یہ ایسے جگہ ہیں جہاں پر مستورات کے لیے دین کے سیکھنے، قرآن مجید کی تفسیر ہوگی، اس سے فائدہ اٹھانے کا ایک موقع رکھا گیا ہے۔ لہٰذا میں ماؤں بہنوں سے بہت ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے ان اوقات کو قیمتی جان کر، غنیمت جان کر، یہاں جو پاس میں رہنے والے ہیں ان جگہوں میں پہنچ کر اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور ایک آخری بات یہ بھی ہے کہ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے۔
اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ مغفرت کا ایک سامان رکھا ہے، لہٰذا ہم تمامی حضرات اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو جو مغفرت کے سامان اس میں رکھے ہیں، جیسے روزہ رکھنا ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، سحری کرنی ہے، دعائیں کرنی ہیں، شب قدر میں جا کر اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہ جتنی عبادتیں ہیں اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اور خصوصی طور پر ہم لوگ اس مہینے کے اندر اپنے کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور اس میں بھی جو موبائل ہے اس کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے پورے رمضان کے اندر بازو ہی رکھ دیں، اور جو وقت ہم اپنا موبائل کے اندر خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، دعاؤں میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، اور اس انداز سے ہم اپنے پورے رمضان کو اگر ہم انشاءاللہ گزاریں گے، امید ہے کہ اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ بخاری مسجد میں جو نورانی قاعدے کو عملی مشق کے ذریعے سے سکھانے کے لیے یا پھر سیکھنے کے لیے جو عمل رکھا گیا ہے اس میں آپ ضرور شریک ہوں، اور مائیں بہنیں ان کے لیے ان کی جگہ میں رہتے ہوئے جو آس پاس میں جو مقام ذکر کیا گیا ہے وہاں وہ ضرور پہنچ کر مستورات ان دینی اور اصلاحی مجالس کو اٹینڈ کر کے اس سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔